السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جس دن عمران خان صاحب کی 9 مئی کی ضمانتوں کی کیس ہوئی کہ اگلی ڈیٹ پہ میں بھی کورٹ روم سے نکلا تھا، کیا گفتگو ہی چلا، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ہلال امتیاز اور یہ کن کن لوگوں کو نوازا گیا، کھل کر ہنسیے گا، انجوائے کیجئے گا، مزہ آئے گا آپ کو اور آپ پریشان ہو جائیں گے. اور شاہزیب خانزادہ نے ٹی وی پروگرام میں کیا ایسا کہہ ڈالا اور پھر احمد نورانی کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات ہے 9 مئی کے، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی 8 کیسز کے میں 9 مئی کے حوالے سے ضمانتیں دستگردی کی کورٹ نے بغیر کوئی شہادت کے، بغیر کوئی ایویڈنس کے، بغیر کوئی میٹیریل کے خارج کر دی تھی. ان کی سماعت پچھلے ہفتے اسی ہفتے میں نوٹس ہوا تھا، گزرا ہفتہ ہے، اور پیر کی تاریخ رکھی گئی تھی. تو میں جب کورٹ روم سے نکل رہا تھا تو وہی اونچی آواز میں کسی نے کہا کہ اگلی ڈیٹ پہ جج صاحب چھٹی پہ ہوں گے. اچھا یہ اب جب بات ہو رہی تھی، ہم عموماً دیکھا کئی دفعہ ایسے عام معاملات میں کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اور وجہ ہے، پیچھے ہم دیکھتے آئے ہیں کئی ایسے کیسز میں یا جج ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا یا روسٹر تبدیل کر دیا جاتا تھا. آج یعنی اس میں بھی ہوا کہ ان میں سے روسٹر بینچ دستیاب نہیں، اور میں نے اس میں وجہ بتائی تھی. میرا ایک اور کیس لگا ہوا تھا، وہ نیب سے ریلیٹڈ تھا، تو اس کی لسٹ بھی کینسل ہو گئی. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ایسا کیا مسئلہ ہے، ایسا ہوا کیا ہے؟ لیکن اب بہرحال 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہو نہیں سکے گی. نو ایویڈنس کا کیس ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے. یعنی اس سسٹم نے اس طرح جگڑ کے رکھا ہوا ہے اس نظام کو، بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں. لوگوں کا میرٹ نام کی چیز سے اعتماد اٹھ گیا ہے، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو، لوگوں کے ذہن میں بہت وہم و گمان ہے. اور یہ والا کیس بھیا اب چلیں، میں آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 9 مئی والے دن عمران خان صاحب تو حراست میں تھے، پکڑ لیا تھا، اور جب وہ ضمانت کرانے کے لیے آئے تھے نیب کے کیس کے حوالے سے، اور نیب کے وارنٹ بھی جاری نہیں ہوئے تھے، کسی نے آج تک پوچھا نہیں، اور گرفتار کہ انہوں نے کیا تھا وہ بھی سارا کچھ ریکارڈ پہ آ گیا تھا. اور وہاں جتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں جو معاملات ہوئے وہ سارا ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. 4-5 ورژن بدلے گئے پولیس کے مختلف، کئی وعدہ معاف گواہ بنائے، وعدہ معاف گواہ سائٹ پہ چلے گئے. پھر ان میں سے کچھ ٹرائل ملٹری کورٹوں کے اندر ہوا، اس میں سزائیں ہوئی. وہ ملٹری کورٹ والا جو سسٹم تھارا تھا وہ کالعدم ہو گیا کہ اختیار ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. اس کی انٹرا کورٹ اپیل اب آئینی بینچ کے پاس چل رہی ہے، اور آئینی بینچ کی کارکردگی کا سوال آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ 9 مئی والوں میں 15 جولائی 2024 کو میرا سالگرہ کا دن تھا، اور اس دن عمران خان صاحب کے ریمانڈ کی بے بحث ہو رہی تھی. اس دن کورٹ کے اندر میں موجود تھا، اور میں نے وہ اسپیشلی وہ چیلنج کیا کہ عمران خان صاحب کو جسمانی ریمانڈ کے لیے خود پیش کرنا. وہ ایک نوٹیفیکیشن بن کے آ گیا، ہائی کو اب یہ ریمانڈ دے دیا. وہ چیلنج جو ہے ہائی کورٹ نے وہ ریمانڈ سارے سیٹ اسائڈ کر دیے، کالعدم قرار دے دی. اس میں پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی ہوئی تھی، وہ ضمانتیں لٹکتی رہی کہ جج صاحب نہیں تھے، جو ڈیوٹی جج تھے انہوں نے ضمانتیں دے دیں، جو اور جج تھے انہوں نے ضمانتیں دے دیں. اس میں ضمانتیں نہیں ہوئیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، ضمانتیں خارج ہوئیں. اور 2 مہینے جنوری میں نوٹس ہوا تھا، کیس لگا، کیس پھر فکس ہونا تھا. لاسٹ ڈیٹ پہ پروسیکیوٹر کوئی نہیں آئے تھے، اپنا پروسیکیوٹر جنرل آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر اسائن کیے ہوئے ہیں. ڈیٹ منڈے کی طے ہوئی. اب منڈے کو اگر وہ بینچ نہیں بھی ہے، کوئی بینچ بھی ہے، کیس لگنا چاہیے تھا. اب روسٹر تبدیل ہونا، باقی معاملات ہونا معمولی سی بات ہے. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اس معاملے میں، لیکن میں اتنی باتیں نہیں کرنا چاہتا. عمران خان صاحب کو قید رکھا ہوا ہے، وہ زبردستی جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اندازہ لگائیں ڈر اور خوف اتنا ہے. اچھا ایک اور حلال امتیاز ملنے کا اندازہ لگائیں میرٹ سے ہٹ کے کیا نظام ہے. وہ ایک سوال ہے. توشہ خانہ کے مرکزی کردار عمر فاروق ظہور کو حلال امتیاز سے نوازا گیا، اور سماجی خدمات کے شعبے میں دوسرا بڑا سول اعزاز دیا گیا ہے. اور ان کی سماجی خدمات ہے کیا؟
ان کے نام کیا کچھ ہوتے رہے، کیا کچھ ہوتا رہے، ریکارڈ کے اوپر چیزیں ساری موجود ہیں، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دل بڑا کرتا ہے کہ کسی دن یہ سوال اٹھایا جائے کہ ہلال امتیاز دینے کا میرٹ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اور اس میں خواجہ انور مجید صاحب کو بھی سول اعزاز سے نوازا گیا۔ پھر کمال کی بات یہ ہے، صاحب یوسف رضا گیلانی، صاحبزادے علی حیدر گیلانی کو شاید جمہوریت کی لاج رکھنے پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ صحافیوں میں حسن ایوب کو نوازا گیا، کمران شاہد کو نوازا گیا، سلمان غنی صاحب کو نوازا گیا، اور بہت سی پروجیکٹ کے حوالے پہ اب کس طرح جھوٹ بولا جاتا، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ نصر اللہ ملک کو اور منیر فاروق کو، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ کھل کر بیان کرتے رہے۔ صحافت میں میرٹ جو ہے نظر یہی رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی زبان بہتر طریقے سے بولتا رہا ہے، ان کو پھر پورا نوازا گیا۔ سلیم صافی نے رانا ثناء اللہ سے سوال کیا کہ وزارت داخلہ میں 3 وزیر ہیں لیکن کرنے کے کام نہیں۔ انہوں نے کہا جن لوگوں کے کام کرنے کا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوگا، وزیروں نے تو کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ رانا ثناء اللہ جو کام ان سے کروانا مقصود ہوتا ہے وہ کروا لیا جاتا ہے، یعنی بتایا گیا کہ یہ کمزور ترین وزیر ہیں، ان سے جو مرضی کام کروا لیا جائے، بندہ وہ چاہیے کہ جو کام کروانا ہو جائے۔ جیو ٹی وی اور اینکر شاہزیب خانزادہ حماس کے عالمی طور پر تسلیم شدہ حق کے دفاع اور اپنی سرزمین کے لیے جائز جدوجہد و مفاہمت کو دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا۔ میں پروگرام دیکھ نہیں سکا، مجھے کسی نے یہ بتایا ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے، یعنی ہماری اساس ہی ہلا کر رکھتی ہے۔ دہشت گرد تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل ہے، فلسطین پر حق مسلمانوں کو ہی ہے، آخر جیو نیوز کس کے کہنے پر یہ کر رہا ہے سارا، یہ سوال تو اٹھیں گے نا۔ اور یہ ایک دور ہوتا تھا عصمت جہانگیر کے دور میں کہ جیو نیوز جو ہے نا وہ لیفٹ کی ایک زمانہ سمجھا جاتا تھا۔ اب حال کیا ہے، وہ وقت گزار لیا، وہ دیکھ لیا، اب پلٹا کون کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ احمد ولی خان نے ایک جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم سے کہا آپ ہمیں بارڈر پر کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں، آپ نے ہمیں اپنے کاموں میں الجھایا ہوا ہے۔ اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بارڈروں پر جانے دے تاکہ ہم اپنا کام کریں اور آپ لوگ اپنا کام کریں۔ یعنی اب اس بات میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہہ رہے تھے ڈیپ سٹیٹ کے حوالے سے، ہارڈ سٹیٹ کے حوالے سے، جو جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد کیا ڈاؤٹ رہ گیا، اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہ گیا۔ ایک چیز سامنے آ گئی، اس چیز کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا بھی مشکل نہیں ہے، اب بڑا آسان کام ہے کہ آپ بیٹھ کر لیں۔ احمد نورانی سینئر صحافیوں کا نورا طویل کام کرتا رہا ہے، ماں سوائے اعزاز سعید کے بہت سے لوگ، یعنی مثال کے طور پر یہ انصار عباسی کیا گروپ ہوتا تھا، عثمان ساتھ ہوتے تھے، یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے اور اس وقت بڑی لڑائی ہوتی تھی، اور یہ معاملات مجھے اب اچھی طرح یاد ہیں۔ لیکن سیاستدانوں کے ازواجی زندگی، عدت کا کیس اور دستاویز جو باتیں ساری جو سامنے رکھنا، میں وہ نہیں، اور ان کی والدہ اور ہمشیرہ جو ریٹ دائر کرنے کے لیے وہاں پہنچی تو نورانی کے پرانے ساتھیوں میں سے کوئی عدالت میں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے جنگ گروپ میں، انگریزی نیوز میں، اور بہت سے وقت دیا، لیکن خبر نہیں چھپی ان کی۔ خبر چھپنی تو چاہیے تھی، جیسی بھی خبر تھی، مغوی اور باتیں ساری وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں ان میں کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کو صرف اور صرف عمران خان کے سوشل میڈیا کا خوف ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسے سرنڈر کرے۔ پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے لوگوں کو انہیں پتہ ہے کہ ہومیوپیتھک ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ایک سوشل میڈیا ہی بچا ہے، اس کا خوف سب پہ ہے، اور وہ جو کنٹرول نہیں ہو رہا، دیکھیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا خوف، اتنا خوف ہے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ زاہد خوشگورو نے ایک اچھی سٹوری کی ہے، اور حالات سارے بدلے۔ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ پنجابیوں کا کیا قصور ہے۔ بلوچستان میں جنوبی پنجاب کے 137 معصوم لوگوں کو ہلاک کیا گیا، ان میں سے 37 کا تعلق پاک فوج اور ایف سی سے ہے۔ آج پھر 4 پنجابی مزدوروں کو شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ معاملہ عدالت جائے گا؟ کیا یہ پتہ چلے گا کہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف پنجابیوں کے نشان پنجاب بنایا جا رہا ہے؟ یعنی یہ نیشنل سوچ کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے، کس طرح سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائے۔ یہ
پتہ نہیں کب دیکھیں گے کب یہ ہوگا. ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ حالات ان کے بس میں بھی ہیں، کنٹرول میں بھی ہیں. اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو. اجازت چاہتا ہوں.